خیریت سے ہوں گے؟ حافظ صاحب آج کی کلاس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ چھوٹو آج ہم ایک ڈینجرس مین کے بارے میں پڑھیں گے۔ حافظ صاحب ڈینجرس مین کے بارے میں؟ پھر تو مزہ آئے گا۔ ایک ایسے ڈینجرس مین کے بارے میں، اس کی مونچھوں سے کفر خوف کھاتے تھے۔ جب وہ کسی راستے سے گزرتے تو شیطان کی بھی اس راستے سے گزرنے کی ہمت نہ ہوتی۔ جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی تھی۔ باقی سب صحابہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید تھے، اور وہ صحابی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد تھے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے مانگا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ دیا تھا۔ حافظ صاحب ایسا بھی کون تھا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے گفٹ مانگا تھا؟ حذیفہ بھائی، ان کا نام ہے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عام صحابہ دعوت تو بہت دور کی بات ہے، عبادت بھی چھپ چھپ کر کرتے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد صرف 39 تھی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ایک رات ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں عبادت کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک عجیب دعا مانگی جو کسی کے وہم گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ، عمر ابن ہشام یا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کو نامزد کر دیا اور فیصلہ علام الغیوب پر چھوڑ دیا کہ جیسا اللہ تعالیٰ کو پسند ہو وہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق پر قبول کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا یہ سبب بنا تھا۔ ایک روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیام سے تلوار نکالے ہوئے جا رہے تھے۔ راستے میں بنو زہرہ کا ایک شخص ملا۔ اس نے کہا، اے عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ ہے۔ اس نے نیا دین لانے کے بعد مکہ والوں میں تفرقہ پیدا کر دیا ہے۔ یہ قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں۔ اس نے جواب میں کہا کہ اے عمر، کیا بنو ہاشم اور بنو زہرہ آپ سے انتقام نہیں لیں گے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا بے دین، یعنی تم بھی مسلمان ہو گئے ہو۔ اس نے کہا، ان سے پہلے تمہارا قصہ تمام کر دیتا ہوں۔ اس صحابی نے فرمایا، اے عمر، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے ہیں۔ جلال میں نکلنے والا عمر اپنی بہن کے گھر گیا۔ جب پہنچا تو سیدنا خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہن اور بہنوئی کو سورۃ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ باہر سے دستک دی۔ جواب میں کہا، کون ہو؟ جواب آیا، عمر۔ جواب آتے ہی خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ گئے، اور ان کے بہنوئی نے جا کر دروازہ کھولا۔ ویسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر پر وار کیا اور نیچے لٹا کر اسے مار مار کر لہو لہان کر دیا، اور پھر اس کی بہن اس کو بچانے کے لیے آئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بھی زور کا تھپڑ مارا اور منہ لہو لہان کر دیا۔
وہ بھی آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی اور انہوں نے فرمایا اے عمر اگر تم مجھے اسی وجہ سے مارے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں پھر سن لو ہم مسلمان ہو گئے ہیں جو کرنا ہے کر لو. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بہنوئی سے سر سے چپکتا ہوا خون دیکھ کر ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور ان نے فرمایا لاؤ مجھے بھی دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے ہو. ان کی بہن نے فرمایا کہ اس کلام مقدس کے کچھ آداب ہیں اور تم اس کلام مقدس کے آداب سے ناواقف ہو. جاؤ پہلے وضو کر کے آؤ پھر دکھاؤں گی. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور سورۃ طٰہٰ پڑھی، وہ عرب تھے تو انہیں پڑھنا آتا تھا، وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور وہ ان کے دل میں اتر رہا تھا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے دیکھ رہے تھے. وہ باہر آئے اور فرمایا رات کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ عمر ابن ہشام یا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی ایک کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا. دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول کی تھی. اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صفا کی پہاڑی پر واقع حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر قیام پذیر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے. درے پر مقیم پر صحابیوں نے انہیں دیکھ لیا اور دیکھا تلوار ننگی ہے اور وہ آ رہے ہیں تلوار لے کر، تو گھبرائے اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر اطلاع دی. اور اس ٹائم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اس کا ارادہ نیک ہے تو آنے دو، اگر اس کا ارادہ برا ہے تو پھر اس کی تلوار سے ہی اس کا میں کام تمام کر دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. اس ٹائم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری تھی. کچھ لمحوں بعد ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر ابھی بھی وقت نہیں آیا، اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہو، اب مسلمان ہو جاؤ. یہی سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دار اسلام میں داخل ہوئے. جب صحابہ کرام کو پتہ چلا تو انہوں نے خوشی سے ایسا نعرہ تکبیر لگایا کہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے مشرکین کو بھی آواز آئی اور پورا وادی مکہ گونج اٹھا. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر دست مبارک رکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ اس دل سے میل و کچیل دور کر دے اور اسے ایمان سے بھر دے. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 23 سال تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور فرمایا کہ آسمان والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے پر خوشیاں منا رہے ہیں. کچھ لمحوں بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہم حق پر ہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر ہم چھپ کر عبادت کیوں کر رہے ہیں، چلیے ہم مکہ جا کر عبادت کرتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، جن میں سے ایک دف کی قیادت
اسدُ و اسد رسولہ، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ تعالیٰ کے شیر یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے صف کی قیادت مراد رسول یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ جب وہ لوگ مکہ چلے گئے تو کفار پر لرزہ طاری ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونا ہمارے لیے کلی فتح تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کرنا ہمارے لیے نصرت خاص تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کرنا ہمارے لیے سراپا رحمت تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہماری یہ چھوٹی سی کہانی یہاں پر ختم ہوتی ہے، لیکن ابھی بہت ساری ان کی زندگی رہتی ہے۔ یہ تو صرف ہم نے ایمان والی سنائی ہے، وہ ہم آگے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ کلاس پسند آئی ہے تو ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لیکن آپ نہیں کرتے ہیں۔ ہم آپ کو دوبارہ بتا دیتے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔